حافظ صاحب کا میں تہ دل سے شکر گزار ہوں، وہ تشریف لائے اور انہوں نے ہمیں عزت بخشی۔ جو گفتگو انہوں نے کی ہے میرے خیال میں یہ ہم سب کی ایک ہی آواز ہے۔ میں صرف آج آپ دوستوں کی یہاں تشریف آوری کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کچھ تفصیل بیان کرنا چاہوں گا۔ سب سے پہلے جو میرے ساتھ رابطہ کیا وہ محترمہ مشعل یاسین ملک صاحبہ نے کیا، اور ان کے ساتھ ملک صاحب کی اکلوتی بیٹی، جنہوں نے 1.5 سال کی عمر میں اپنے والد کو دیکھا، اور اس کے بعد اب وہ 10 سال سے اوپر ہو گئی لیکن اپنے والد کو نہیں دیکھا۔ ان کے احساسات تھے کہ جہاں پر میرا شوہر اس وقت پھانسی کا انتظار کر رہا ہے اور انڈین جیل میں ہے، جب یہاں کے حالات ان تک پہنچیں گے تو آپ بتائیں کہ ان کے احساسات کیا ہوں گے، جس میں ساری زندگی اس کا دل و دماغ، اس کے جذبات، ان کے احساسات پاکستان کے ساتھ جڑے رہے، اور کتنی کشمیر کی قیادت ہے، بالخصوص حریت کانفرنس کی قیادت، جنہوں نے بغیر کسی ایک تحفظ کے مسلسل پاکستان کا ساتھ دیا اور پاکستان کی تحریک کو اپنی تحریک سمجھا۔ ہر تحریک پاکستانی جھنڈے تلے انہوں نے چلائی، ان کے جنازے پاکستان کے جھنڈے میں لپٹ کر گئے، قبروں تک گئے ہیں، اور انہوں نے قدم قدم پر پاکستان زندہ آباد کے نعرے لگائے ہیں۔ آج اس قسم کے حالات اگر پیدا ہو گئے ہیں تو یہ حادثاتی قسم کے حالات ہیں، جس کے در پردہ بہت سی وجوہ ہو سکتی ہے، لیکن یہ وہ وقت ہے کہ جو ہمارے عقل و دانش کو اپیل کرتا ہے کہ ہم جذبات سے کام نہ لیں اور عقل و دانش کے ساتھ ہم خوش اسلوبی سے اس معاملے کو حل کریں اور اس کے کوئی اچھے نتائج ہم سامنے لائیں۔ اس حوالے سے جب میں نے اسمبلی میں بات کی تھی تو یہاں ایک بہت بڑا وفد میرے پاس آیا، جس میں سابق صدر آزاد کشمیر جناب سردار یعقوب صاحب بھی موجود تھے، جس میں سابق صدر آزاد کشمیر سردار ابراہیم خان کے بیٹے پوتے سردار حسن ابراہیم صاحب وہ بھی موجود تھے، یہاں ان کے وکلاء جو بار کے صدر تھے، ڈسٹرکٹ بار کے، وہ بھی موجود تھے، باقی بہت سے معززین اس پورے وفد میں موجود تھے، اور یہ وفد میرے پاس ان لوگوں کا خط لے کر آیا تھا، جس میں انہوں نے ہم سے ثالثی کا کردار ادا کرنے کے لیے اپیل کی تھی۔ میں نے ان کی مشاورت کے ساتھ ایک ویڈیو پیغام جاری کیا کہ اگر میں نے ثالثی کا کردار ادا کرنا ہے تو میں اس کار خیر کے لیے تیار ہوں، لیکن مجھے کچھ مہلت بھی چاہیے۔ اگر صبح 23 تاریخ ہے اور 23 تاریخ کو آپ نے اعلان کیا ہے کہ ہم لانگ مارچ کی طرف آگے بڑھیں گے، مزید اگلے اقدامات کا اعلان کریں گے، تو سردست ہمیں یہ جو دھرنا ہے اس کو منسوخ کر دینا چاہیے۔ اس کے جواب میں 24 گھنٹے تو لگ گئے، لیکن بہرحال انہوں نے دھرنا تو برقرار رکھا، لیکن اگلا کوئی قدم انہوں نے نہیں اٹھایا، نہ اس کا اعلان کیا، سب چیزیں مؤخر کر دی۔ یہ بھی ایک مثبت سوچ کے تحت ایسا کیا گیا ہے، اور ایک موقع انہوں نے فراہم کیا ہے
کہ کسی قسم کے خون خرابے سے بچ کر ہم اگر کوئی معاملے کو سیاسی طور پہ حل کر سکتے ہیں. میں نے اس حوالے سے اسمبلی میں بھی بات کی. پرائم منسٹر صاحب کے آفس کو بھی میں نے اپنی صورتحال سے آگاہ کیا، اور وہ بھی اس وقت مشاورت میں مصروف ہیں. جب تک دونوں طرف کی مشاورت مکمل ہو کر ہم تک کوئی بات نہیں پہنچتی، ہم منتظر رہیں گے اگلے کوئی قدم اٹھانے سے. لیکن ان حالات میں پاکستان کے تمام سیاسی قیادت، کشمیر کی تمام سیاسی قیادت، وہ اس وقت تشویش میں ہے اور فکر مند ہے کہ مسئلہ کشمیر کے ہوتے ہوئے آج ہم کس طرح بین الاقوامی فورم پر انڈیا ایک جارح کے انداز میں پاکستان کے خلاف قرارداد لاتا ہے، اور پھر وہاں پر پاکستان ایک دفاعی پوزیشن لے لیتا ہے. 78 سال میں جو پاکستان کی پوزیشن تھی وہ اکثر کیوں تبدیل ہو گئی؟ ان ساری چیزوں کو ہم نے سنبھالنا ہے اور صورتحال کو وہیں لے جانا ہے کہ جہاں پر تھا. ہاں، اگر کشمیریوں کے مسائل ہیں، چارٹر آف ڈیمانڈ ہے، اب اگر حکومت یہ کہتی ہے کہ ہم نے تو ان کے سارے مطالبات مانے ہیں، تو یہ بات بھی آن ریکارڈ ہے کہ حکومت نے پھر ان کی اسی کمیٹی کو کالعدم بھی قرار دیا، پھر اسی کمیٹی کے ساتھ معاہدات اس کو بھی منسوخ کیا، پھر جتنے مطالبات انہوں نے تسلیم کیے تھے ان کو منسوخ کرنے کا نوٹیفیکیشن بھی جاری کیا. صورتحال اس وقت یہ نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ حکومت یہ مان چکی ہے، یہ مان چکی. حکومت جو مان چکی اس سب کو منسوخ کر چکی. لہذا گورنمنٹ کو دوبارہ اس بات پر آمادہ ہونے کے لیے ضروری ہے کہ وہ ہمیں اپنی پوزیشن بتائیں تاکہ اس میں ہم ایک اچھا مثبت کردار ادا کر سکیں اور مسئلے کے حل کی طرف ہم جائیں. مسئلہ کشمیر بہت نازک اور حساس ہے. خیبر پختونخوا ہو، بلوچستان ہو، اور پھر اب کشمیر کی بھی یہ صورتحال بن جائے تو پاکستان کا مستقبل کیا ہوگا؟ اس حوالے سے ہر پاکستانی شہری فکر مند ہے، اور صرف ہمیں قوت کی بنیاد پر فیصلوں سے گریز کرنا چاہیے، اور عقل مندی کی بنیاد پر ہمیں فیصلوں کی طرف جانا چاہیے تاکہ ایک مشاورت کا ماحول ہو. ہم ان کی سنیں، وہ ہماری سنیں، اور مجھے اللہ پر بھروسہ ہے کہ جب ہم نیک نیتی کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھیں گے تو کوئی نہ کوئی راستہ اللہ نکالے گا. مولانا صاحب، آپ نے خود ذکر چونکہ کر دیا ہے کہ حکومت کی جانب سے بھی کچھ اقدامات ابھی تک اس طرح نہیں لیے گئے، ورنہ شکوہ وہ کیا کر رہے تھے وہاں سے کشمیر میں، ہم خود گئے ہیں کوریج کے لیے، کہ ہمیں ہی صرف کہا جا رہا ہے کہ آپ کرنا ختم کریں یا پیچھے ہٹ جائیں. حکومت سے کوئی نہیں پوچھ رہا کہ آپ ہمارے خلاف جو مقدمات ابھی نئے مقدمے قائم کر دیے ہیں یا وہ، لیکن آپ نے یہ ذکر کر دیا ہے. اصل اس میں ایک اور چیز آ رہی ہے کہ جس طرح محمود چکری نے کہا کہ حکومت ایک طرف سے ایک حکومت کرش کرنا چاہتی ہے اور دوسری طرف دوسری حکومت ان کے ساتھ بات کرنا چاہتی ہے. یہ کون سی دو حکومتیں متوازی چل رہی ہیں کہ کرش بھی کرنا چاہتی ہے ایک دوسری؟ دیکھیے، ہمیں اس وقت اس چیزوں سے بالا تر ہو کر بات کرنی ہے. ہم نے حکومت کو دو حصوں میں تقسیم نہیں کرنا. حکومت کو دو حصوں میں تقسیم کرنا تو یہ تو پھر میرے خیال میں کوئی غیر ضروری سی بات ہو جاتی ہے. سنجیدہ ہو کر ہمیں اس معاملے کو زیر بحث لانا ہے. میں اپوزیشن میں ہوں. میں حکومت کے ساتھ اس وقت بیان کی